إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین اور عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ کی کتاب اصول الدعوت السلفیہ، جس کا پہلا درس گزشتہ ہفتہ اسی مسجد میں آپ کے سامنے منعقد کیا گیا تھا، اس کا دوسرا اور آخری درس آج پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے مفید اور بابرکت بنائیں اور اسے ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں۔ گزشتہ درس میں مؤلف کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں اور کتاب کا آدھا حصہ پڑھا بھی جا چکا تھا۔ 10 میں سے 5 اصول کی شرح گزشتہ درس میں کی جا چکی تھی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر شیخ نے سلفی دعوت کے اصولوں کو کس انداز میں بیان کیا ہے اور کن امور پر ترکیز کی ہے۔ گزشتہ 5 اصول آپ کے ذہن میں ہوں گے، کون سنا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ یاد ہے، سنائیں۔ پہلا علم حاصل کرنا، دوسرا اس پر عمل کرنا، تیسرا سے لوگوں تک پہنچانا، اور چوتھا سلف صالحین کے عقیدے کی مبارک، پانچواں سنت رسول کے۔ ماشاءاللہ، احسن، بارک اللہ فیک۔ آئے تو یہ 5 اصول گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں اور ان کی تفصیلی شرح ہو چکی ہے۔ چھٹا اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الاصل السادس الارتباط الوثیق بعلماء السنہ، الارتباط الوثیق بعلماء السنہ۔ سنی علماء اکرام جو ہیں، جو بدعت سے دور رہتے ہیں، ان سے گہرا ربط اور تعلق کا ہونا یہ سلفی دعوت کی ایک اہم جڑ ہے، سلفی دعوت کا ایک اہم اصول اور قاعدہ ہے کہ علماء سنت کے ساتھ آپ کا گہرا ربط اور تعلق ہو۔ علماء سے کٹ کر اگر کوئی شخص دعوت پیش کرنا چاہتا ہے اور وہ اس گمان میں ہے کہ اس کی دعوت سلفی اصول پر قائم ہے، تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ علماء سے کٹ کر آپ دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الواسطہ بین الحق والخلق، اس کے اندر بہت پتلی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مخلوق کے درمیان، لوگوں کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطے کی دو قسم ہیں۔ ایک واسطہ وہ واسطہ ہے جو اہل بدعت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم ڈائریکٹ کچھ طلب نہیں کر سکتے، کسی کا واسطہ پکڑنے کی ضرورت ہے، وسیلہ پکڑنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اللہ رب العالمین تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ کو اگر ہم نے پکارا تو اللہ تعالیٰ تک ہماری بات نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے جس کی تردید اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ جو شبہات ہو سکتے ہیں ان تمام شبہات کا رد پیش کیا گیا ہے، جو لوگ اس واسطے کو پکڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو یہ ایک واسطہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے جو کہ باطل ہے، اور دوسرا واسطہ یہ برحق ہے۔ وہ کون سا واسطہ ہے؟ علماء کرام کا واسطہ، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کا واسطہ یہ ایک برحق واسطہ ہے۔ آپ کتاب و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سلف صالحین کے علماء کرام کے فہم کو آپ کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے جو کتاب و سنت کا فہم بیان کیا ہے، ان علماء کرام کے فہم سے ہی آپ کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کٹ جائے اور یہ سوچے کہ ڈائریکٹ میں قرآن پڑھوں گا، حدیث رسول پڑھوں گا اور اسے سمجھ لوں گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ علماء کرام نے شروع زمانے سے لے کر آج تک کتاب و سنت کی خدمت کی ہے۔ ہر زمانے میں سلفی علماء موجود رہے ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ہر زمانے میں کچھ علماء حق ہوں گے جو لوگوں کو صحیح دین کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو ان علماء کرام سے جڑے رہ کر حق کی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا، جو انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف کی ہیں، کتاب و سنت کی شرح پیش کی ہے، تو ان کتابوں سے استفادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان علماء کرام اور اساتذہ کرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ڈائریکٹ اٹھاؤں گا اور اسی سے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، حدیث رسول اٹھاؤں گا اور ڈائریکٹ اسی سے دین کو سمجھ لوں گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس طریقے سے دین کو صحیح طریقے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس اصول کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وَلَكِنَّ بَعْضُ النَّاسِ يَخْلِطُ بَيْنَ الْحَثِّ عَلَى الْإِرْتِبَاطِ بِالْعُلَمَاءِ وَبَيْنَ التَّعَصُّبِ لَهُمْ وَتَقْلِيدِهِمْ وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ۔ لوگ علماء کے ساتھ ارتباط کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے، علماء سے جڑنے کا جو لوگوں کو علماء سے جڑنے کی جو ترغیب دیتے ہیں، اس میں اور جو بعض حضرات تقلید کی دعوت دیتے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ علماء اکرام سے جڑنے کی دعوت دینا یہ اپنی جگہ پر بالکل برحق اصول ہے، لیکن یہ جڑنا افراط و تفریط سے پاک ہو۔ بعض لوگ اس معاملے میں افراط اور تفریط کے شکار ہیں، بعض ایک گمراہی کی انتہا پر ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن و حدیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، تو ہم ان ترجمے کی کتابوں کو اٹھائیں گے اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان علماء کرام کی رہنمائی کو۔ تو یہ ایک انتہا ہے گمراہی کی۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ جو تقلید جامد کی طرف دعوت دیتے ہیں، علماء کرام کے تقدس کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو یہ کہہ دے وہی شریعت، ان کی مخالفت کے بارے میں سوچنا بھی جرم،
انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت میں برحق ہی ہے، وہ اللہ کی شریعت ہی ہے، یا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے نام پہ ہمیں لوٹ رہے ہو؟ اس بارے میں غور کرنا، تحقیق کرنا، اسے بعض لوگ جرم عظیم قرار دیتے ہیں، اور علماء کرام سے جڑنے کی دعوت کے نام پر تقلید جامد کی دعوت دیتے ہیں۔ جو کچھ کہہ دیا فلاں عالم نے، اس سے آگے تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت ہے اس کی۔ کسی ایک عالم کو پکڑ لو اور اس کی بات کو ہی من و عن شریعت سمجھ کر قبول کر لو۔ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تقلیدی مذاہب کا رویہ، تقلیدی ٹولے کا یہی رویہ، یہ ایک گمراہی کی دوسری انتہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے اندر اس گمراہی کے مقابلے کے لیے علماء کرام نے جو کوششیں کی، اس کے نتیجے میں بعض لوگ ایک دوسرے گمراہی کی انتہا تک پہنچ گئے۔ تقلید کے اس فتنے سے بچ کر تو نکل گئے، لیکن ایک دوسری گمراہی پر پہنچ گئے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کرام سے بیزاری۔ اس لیے بعض اہل حدیث نوجوانوں کو آپ پائیں گے کہ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ آزادی فکر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے علماء کرام سے بیزار ہو جائیں اور علماء کرام سے ہی آزادی اختیار کر لیں اور کہیں کہ ہم کتاب و سنت کو ڈائریکٹ سمجھ لیں گے۔ تقلید جس طرح ایک گمراہی ہے، اسی طرح علماء کرام سے بیزاری بھی دوسری گمراہی ہے۔ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ علماء کرام سے ضرور جڑیں، لیکن ان کی غلطیوں کو قبول نہ کریں۔ وہ بشر ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ علم کے کسی بھی رتبے پر فائز ہو جائے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شریعت کے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ باضابطہ لوگوں کے درمیان اعلان کر سکتے ہیں کہ میرا پہلا موقف غلط تھا، میں رجوع کر رہا ہوں اس سے، تو دوسرے لوگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا موقف اختیار کیا شروع میں؟ کہ ان سے جنگ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے ضرور جنگ کی جائے گی، نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مناقشہ کر رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ حتی شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہ میرا سینہ بھی حق کے لیے اسی طرح کھول دیا جیسے کہ پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ رب العالمین نے حق کے لیے کھول دیا تھا، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلا چوچرا، بغیر کسی لانگ لپیٹ کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں غلط موقف پر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح موقف پر تھے، اور اپنے غلط موقف سے رجوع کیا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باضابطہ ساتھ دیا مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو امت کے دوسرے علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے۔ اور خود تمام علماء کرام نے، جن علماء کرام کی آج تقلید کی جاتی ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، یا دوسرے علماء کرام ہو، یہ جو تقلید کا فتنہ اٹھا ہے، ان تمام علماء کرام کی سیرت آپ پڑھے، صاف لفظوں میں پائیں گے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے فالوورز کو کیا تلقین کی ہے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف تمہیں مل جائے، ہماری کسی بات کے خلاف تمہیں کتاب و سنت کی دلیل مل جائے تو کیا کرنا؟ ہماری بات کو دیوار پر مار دینا اور کتاب و سنت کی اتباع کرنا۔ جب کتاب و سنت کی کوئی دلیل مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول اذا صح الحدیث فهو مذہبی،
تو یہ تمام ائمہ کرام کا متفقہ فیصلہ کہ اگر ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف تمہیں مل جائے تو کسی صورت میں ہماری کسی بات کی تقلید مت کرنا، بلکہ کتاب و سنت کی دلیل کی اتباع کرنا۔ یہ تمام ائمہ نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی تھی، لیکن لوگوں نے ان ائمہ کرام کی دوسری باتوں کی تو تقلید کی، اسی بات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور اسے بالکل بھی قابل توجہ نہیں سمجھا۔ ان کی ہر بات کو کتاب و سنت کے نص کی طرح وہ درجہ دینے لگے، اور کسی بھی صورت میں واضح ہو جانے کے باوجود کہ یہاں پر ہمارے امام سے جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں چوک ہوئی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اپنا موقف بدل لیں اور کتاب و سنت کی اتباع کریں، الا من رحم ربی۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہو تو ایک کتاب کی میں آپ کو نصیحت کروں گا، ایک بار نہیں کئی بار اسے پڑھیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں اس کتاب کو۔ انتہائی اہم کتاب کا نام ہے تحریک آزادی فکر، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تجدیدی مساعی۔ تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تجدیدی مساعی۔ اس کے مصنف کون ہیں جو بتائیں گے اس کے لیے یہ کتاب انعام ہے۔ جی غلط، افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے کسی نے نہیں پڑھا، اتنی اہم کتاب ہے اور اب تک کسی نے نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا تو جواب دے دیتے۔ غلط، تکا چل رہا ہے، انعام نہیں ملنا چاہیے پھر۔ غلط غلط، مولانا اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ۔ ہمارے استاد محترم شیخ محمود رحمان فیضی حفظہ اللہ نے بہت زیادہ ہمیں نصیحت کی تھی اس کتاب کو پڑھنے کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بلکہ استاد محترم کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلے تو میں شرط لگا دوں کہ اس وقت تک کسی طالب کو فضیلت کی ڈگری نہیں دوں گا جب تک کہ اس کتاب کو اچھی طرح وہ ضبط نہ کر چکا ہو، تب تک اس کو میں فارغ مانوں گا ہی نہیں کہ یہ فضیلت کی ڈگری کا مستحق ہے، جب تک اس کتاب کو اچھی طرح پی نہ چکا ہو۔ اور حقیقت میں اس کتاب کو یہی مقام حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اتنا اہتمام کیا جائے۔ مدینے کی زندگی میں انڈیا میں تو پڑھ چکا تھا، وہاں پہنچا تو پھر انڈیا سے منگایا اس کتاب کو اور اپنے سرہانے رکھتا تھا ہمیشہ اس کتاب کو میں۔ سفر کے دوران بھی میری گاڑی میں یہ کتاب ضرور رہتی تھی، مکہ گیا، طائف گیا، یمبو گیا اور کہیں پر گیا تو ہمیشہ اپنے ساتھ اس کتاب کو رکھتا تھا۔ بلکہ انڈیا آنے کے بعد بھی کئی جگہوں پر بیگ میں ہمیشہ اس کتاب کو رکھتا تھا۔ انتہائی اہم کتاب، اس لیے ضرور بے ضرور اس کتاب کو طلب کریں، خرید کر پڑھیں، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں اور ایک دو بار نہیں کئی بار پڑھیں۔ انتہائی اہم کتاب ہے اگر اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا ہو کہ علماء کرام کے ساتھ ہمیں کیسے جڑنا ہے، دونوں گمراہیوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ آزادی رائے کی جو گمراہی پھیلی ہے اور علماء سے بالکل کٹ کر لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فہم سلف کو بالکل بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بالتفصیل بیان کیا ہے کہ یہ بھی اسی طرح گمراہی ہے جس طرح تقلید گمراہی ہے، بلکہ اس سے خطرناک قسم کی گمراہی ہے۔ اگر کوئی علماء کرام سے بیزار ہو جاتا ہے اور ذاتی فہم سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، فہم سلف کی طرف بالکل اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، تو یہ تقلید سے بڑی گمراہی ہے۔ تقلید سے وہ گمراہیاں جنم نہیں لیتی ہیں، مفاسد جنم نہیں لیتے جو اس فکر سے جنم لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی تقلیدی ٹولہ ہمیں غیر مقلد کہتا ہے تو ہم سخت ناراض ہوتے ہیں۔ غیر مقلد ہونا مقلد ہونے سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہے، بڑی برائی ہے۔ جس طرح تقلید کو مقلد ہونے کو ہم
ایک گمراہی سمجھتے ہیں، غیر مقلد ہونا اس سے بڑی گمراہی سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح مقلد ہونا ایک گمراہی ہے، غیر مقلد ہونا اس سے بڑی گمراہی ہے. ہم علماء اکرام سے بیزار ہونے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، سلف صالحین کے فہم سے ہٹنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، لیکن تقلید سے روکتے ہیں. آپ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم سے ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک امام کو، کسی ایک عالم کو پکڑ کر اس کی تمام باتوں کو منوعان شریعت کے نصوص کی طرح قبول کر لینا، چاہے واضح ہو جائے کہ انہوں نے یہاں پر غلطی کی ہے، اس کے باوجود کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، واضح کتاب و سنت کے نصوص کو چھوڑ کر کسی عالم کے قول کے پیچھے پڑا رہنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور تقلیدی جماعتوں کے اندر یہ گمراہی واضح طور پر آپ کو ملے گی. تو یہ ایک گمراہی ہے، اور دوسری گمراہی وہ ہے. اس کے بعد 7واں اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الابتعاد عن الحزبیات والجماعات الاسلامیہ السریہ. الابتعاد عن الحزبیات والجماعات الاسلامیہ السریہ. الابتعاد عن الحزبیات، حزب سے حزبیات، والجماعات الاسلامیہ السریہ. کیا معنی؟ الگ الگ ٹولے میں بٹنے سے دور رہنا، الگ الگ جماعتوں میں بٹنے سے دور رہنا، اور جو اسلام کے نام پر خفیہ جماعتیں بنائی جاتی ہیں ان جماعتوں سے دور رہنا. یہ سلفی دعوت کا ایک اہم اصول ہے. بلاد عرب کے اندر زیادہ، بر صغیر کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے. اسلام کے نام پر خفیہ جماعتیں ایکٹیو ہے. جس طرح ہم اپنی دعوت کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر دیتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف، کچھ لوگ خفیہ طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گے، ڈائریکٹ نہیں اپنی دعوت پیش کریں گے، اور خلافت اسلامیہ قائم کرنے کا خواب دکھائیں گے. جب تک خلافت اسلامیہ قائم نہیں کرتے، آپ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو آپ کی یہ زندگی کفریہ زندگی گزر رہی ہے. آپ مسلمان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں. کیسے خلافت قائم کی جا سکتی ہے؟ جس طرح بعض نیتا کہتے ہیں نا کہ ہمیں ووٹ دے کر جتا دے، ہم غریبی مٹا دیں گے. تو کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ غریبوں کو مٹا کر. صرف جو امیر رہیں گے ان کو زندہ رکھیں گے، غریبوں کو ختم کر دیں گے، غریبی مٹ جائے گی. تو اسی طرح یہ خفیہ جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ خلافت قائم کریں گے. کیسے؟ جو بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا اس کو ختم کر کے. اسلام کے نام پر یہ جماعتیں قائم ہوتی ہیں، اور اپنے ہی مسلمان بھائی کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی اس جماعت کے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں. اگر آپ شامل نہیں ہوئے تو اس کی نظر میں سب سے بڑے کافر آپ. وہ آپ کے پاس آئے تھے خلافت قائم کرنے کے مقصد سے، اور اس کا آپ نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کیا بن گئے اس کے نزدیک؟ سب سے بڑے طاغوت. اس لیے اس کی نظر میں شروعات آپ سے ہوگی، پہلے آپ کو قتل کریں گے وہ. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں، اس کے اتنے زیادہ اب شواہد آ چکے ہیں، اور جیلوں کے اندر مختلف ممالک میں کتنے نوجوان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سڑ رہے ہیں کہ بیان سے باہر ہی ہے. عرب ممالک کے اندر زیادہ، دوسرے ممالک کے اندر بھی ہے. چند نوجوانوں کے ذہن کو بھٹکایا گیا، خلافت کے نام پر ان کو ورغلایا گیا، اور دہشت گردی کے جرائم کے اندر ان کو ملوث کیا گیا اسلام کے نام پر. یہ لوگ کبھی بھی اپنی دعوت کھلے عام لوگوں کے سامنے نہیں دیں گے، چپکے سے خفیہ طریقے سے آپ کے سامنے اپنی دعوت پیش کریں گے. آپ نے اب تک دیکھا یہ جو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، مہدی ہونے کی دعوت دیتے ہیں، آج تک کوئی بندہ ملا آپ کو جو کھلے عام شکیل بن حنیف سے بیعت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہو؟ جتنے لوگ اس
جماعت کے ساتھ جڑے ہیں، تمام لوگوں سے آپ پوچھیں، یہی کہیں گے کہ خفیہ طریقے سے ہمارے پاس دعوت آئی تھی۔ اس طرح کی خفیہ جماعتیں بے شمار آپ کو ملیں گی، الگ الگ مقاصد کو لے کر یہ جماعتیں اٹھتی ہیں اور اسلام کا نام استعمال کرتی ہیں، اور بھولے بھالے نوجوانوں کو جن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بڑا جذبہ ان کے پاس ہے، کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں یہ اسلام کے نام پر، ایسے نوجوانوں کے ذہن کو کیا کرتے ہیں؟ خراب کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہیں گے، اس طرح کے غلط کاموں کے اندر انوالو نہیں کریں گے، وہ دوسرے کے بچوں کو استعمال کریں گے اور ان جرائم کے اندر ان کو جھونک دیں گے، اور اوپر سے دور سے مزے لوٹیں گے۔ صرف ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں، اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ آج عرب ممالک کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہی فتنہ ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور بعض آپ تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور کہا کہ ہم گھر سے اس کو شروعات کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں، اس طرح کے جتنے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جا کر ان سے آپ دریافت کریں کس نے آپ کو یہ دعوت پہنچائی تھی، کیسے دعوت پہنچائی تھی، آپ پائیں گے کبھی بھی علانیہ طور پر یہ دعوت نہیں پھیلائی جاتی۔ جس طرح ہم ڈنکے کی چوٹ پر کتابیں لکھتے ہیں، دروس کے اندر بولتے ہیں کہ یہ ہماری دعوت ہے، کھلے عام کتاب و سنت سب کے سامنے موجود ہے۔ ہماری دعوت اگر کسی کو جاننی ہو، قرآن پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، یہی ہماری دعوت۔ ہم کوئی بات خفیہ طور پر کہنے کے کبھی بھی نہ قائل ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہماری جو بات ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو یہ ہماری دعوت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ جس کو کوئی باطل مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے اسلام کے نام پر، تو کبھی بھی وہ ڈائریکٹ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، وہ کوئی چور دروازہ اختیار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایسے تمام جماعتوں سے ہوشیار رہیں۔ کوئی بھی شخص اگر اسلام کے نام پہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، دعوت دینا چاہتا ہے، اور خفیہ طریقے پر آپ کے پاس آ رہا ہے، علانیہ طور پر آپ کے پاس نہیں آ رہا، اس سے بچ کر رہے، اس سے بچ کر رہے، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ اسلام کی حقیقت میں دعوت ہوتی ہے، اور نہ اس کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے ہی اچھا ہو سکتا، آخرت کے اعتبار سے تو وہ ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ اچھا، دنیاوی اعتبار سے بھی کبھی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بر صغیر کے اندر اسی زہر کو لوگوں کے ذہن میں زندگی بھر داخل کرنے کی کوشش کی، اور جو ڈاکٹر اسرار کے فین ہیں اور اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آج بھی لوگوں کو، نوجوانوں کو اسی خلافت کے نشے میں شامل کر کے دہشت گردی کے معاملات میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح آپ اس جماعت کے ساتھ جڑے اور شام کو آپ کو جہاد کی ٹریننگ دیں گے وہ، اور کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، کیسے کرنا ہے، کن کے خلاف کرنا ہے، وہ آخر میں چند دنوں کے بعد آپ کو کسی جرم کے اندر ملوث کر دیں گے۔ اس لیے اس طرح خفیہ تنظیموں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سلف صالحین کی دعوت خفیہ دعوت نہیں تھی، علانیہ دعوت تھی۔ کتاب و سنت کی دعوت ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے اسلاف نے دی ہے، اس لیے کسی بھی خفیہ تنظیم سے کبھی بھی نہ جڑیں۔ یہ تمام کی تمام فسادی تنظیمیں جہاد کے نام پر صرف فساد فی الارض پھیلاتے ہیں، یہ امن و امان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ، اور بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلامی جہاد جو ہے وہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ہے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اس طرح کی تمام خفیہ تنظیموں سے دور رہنا ضروری ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس اصول کو بیان کرتے ہوئے، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ الْمَشْبُوهَةِ
فلا تكونوا أيها الشباب ضحية أمثالها فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيها التفرق والاختلاف. نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ان خفیہ تنظیموں کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو قربان نہ کریں، اپنے آپ کو ہلاک اور برباد نہ کریں. ان تنظیموں کے چکر میں پڑیں گے، خود بھی ہلاک و برباد ہوں گے اور اپنے پورے فیملی کو، رشتہ داروں کو آپ تشویش اور بے شمار پریشانیوں کے اندر گرفتار کریں گے. اس لیے کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑے. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی ملک کے اندر یہ خفیہ تنظیمیں داخل ہوئی ہے اور اپنے زہر آلود افکار کو انہوں نے ان ملکوں کے اندر پھیلایا ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر امن و امان کو غارت کر دیا. امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، چاہے وہ افریقہ کے اندر ہو، چاہے بلاد عرب کے اندر ہو، چاہے دوسرے ممالک کے اندر ہو. ان کے پاس جو لوگ بھی اس طرح کی کرتے ہیں صحیح عقیدے کا علم نہیں ہوتا، دین کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوتا. اور اس کے تعلق سے شیخ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے. اس کے بعد 8واں اصول شیخ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ. التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ واجمع علیہ سلف الامہ. التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا. فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا. 8واں اصول سلفی دعوت کا یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت اور اجماع امت کا التزام کرتے ہیں. کس باب میں؟ حکام مسلمین کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے اس بارے میں کتاب و سنت اور اجماع امت کا التزام کرتے ہیں. 8واں اصول یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا جائے اس بارے میں ہم کتاب و سنت کا اور اجماع امت کا التزام کرتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں نحن نسمع ونطیع لأولاۃ امرنا فی غیر معصیہ. جب تک معصیت کا حکم نہ دے ہمارے حکمراں تب تک ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. اگر معصیت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا، تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں اگر حکمراں کوئی حکم دے تو اس صورت میں ان کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے. جب تک معصیت کا حکم نہ دیں تب تک ان کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے. کہتے ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه. ایک مسلم حاکم پر خروج و بغاوت کو کبھی بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. اس حاکم کے گناہوں کا گراف چاہے کتنا بھی اونچا چلا گیا ہو پھر بھی ہم اس کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز نہیں قرار دیتے. ولا ندخل فی شیء من امور دنیاہم. اور دنیاوی معاملات میں ان کے جو ذاتی امور ہیں کبھی بھی ان میں ہم دخل اندازی نہیں دیتا. ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں کیسے رہ رہا ہے اس میں دخل اندازی ہم نہیں دیتے. وَنَنْصَحُهُمْ حَسْبَ الطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ. اور جب انہیں نصیحت کرتے ہیں تو شرعی طریقے کی اتباع کرتے ہیں. جیسے شریعت نے ہمیں نصیحت کرنے کا طریقہ انہیں سکھایا ہے کہ حکمرانوں کو کیسے نصیحت کی جائے، اسی طریقے سے ہم ان کی نصیحت کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں. اور اس میں 2 اہم چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، بصدق و اخلاص. نصیحت میں ہم صادق ہوں اور ساتھ میں مخلص بھی ہوں.
وقول النصیحت سرا لا سیما فی زمن الفتن، اور نصیحت مسلم حکمرانوں کو کیسے کی جائے گی؟ سری طور پر کی جائے گی، علانیہ لوگوں کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر یا سوشل میڈیا میں فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر نصیحت نہیں کی جائے گی، بلکہ سری طور پر، خصوصاً فتنے کے زمانے میں۔ اگر فتنہ بھڑکنے کا ڈر ہو تو اس وقت اگر کوئی شخص نصیحت کرنا چاہتا ہے تو نصیحت سری طور پر ہو، علانیہ طور پر نہ ہو۔ وَنَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْفَلَاحِ فِي سِرِّنَا وَعَلَانِيَّتِنَا لِأَنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ان کے صلاح اور فلاح کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، چاہے سری طور پر ہو یا علانیت کے ساتھ ہو، جہری طور پر ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تب بھی وہی حال ہے، اور جب اکیلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تب بھی وہی حال ہے ہمارا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک چہرے کے ساتھ اور جب اکیلے ہو تو الگ چہرے کے ساتھ، ایسا سلف صالحین نہیں کرتے۔ جس طرح اکیلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آنے کے بعد بھی وہی چہرہ ان کا رہتا ہے، چہرہ بدلتا نہیں ہے، کیونکہ اگر حکمراں طبقہ نیک ہو گیا تو ان کا نیک ہونا پوری سوسائٹی کے لیے، پورے ملک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے صلاح اور فلاح کا ضامن ہے۔ یعنی وَنَكْرَهُ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِنَاصِحٍ أَوْ مُتَغَلِّبٍ، اسی طرح حکمرانوں کے پاس جانا اور ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا، یہ ہم اچھی بات نہیں سمجھتے کہ جائیں اور ان کے ساتھ لگے رہیں، یہ علماء اکرام کے لیے زیب نہیں دیتا، سوائے دو صورت میں۔ ایک ہے نصیحت کرنے کے لیے جائیں تو بالکل ضروری ہے نصیحت کرنے کے لیے جانا، اور دوسرا اگر مظلوم ہو، کسی کے ظلم کے شکار ہوں تو اپنا حق لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے جانا بالکل جائز ہے۔ وَنَرَى الْجِهَادَ مَعَهُمْ، اسی طرح اگر وہ جہاد کی دعوت دے تو ان کے ساتھ جہاد کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ وَنُنْكِرُ عَلَى مَنْ سَبَّهُمْ أَوْ شَهَّرَ بِهِمْ، اسی طرح اگر کوئی انہیں گالی گلوچ کرے یا ان کا سمعہ بگاڑنے کی کوشش کرے، ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے لوگوں پر سخت نکیر ہم کرتے ہیں۔ لما فی ذلک من اثارۃ الرعایا علیہم مما قد یؤدی الی احد امرین الخروج علیہم او معصیت الاوامر الشرعیہ، کیونکہ اس طریقے سے کیا انجام ہوگا؟ پبلک حاکم وقت کے خلاف بھڑکے گی، ان کے خلاف، اور جب بھڑکے گی تو دو میں سے کوئی ایک ضرور نتیجہ نکلے گا، یا تو بغاوت کرے گی پبلک، یا پھر شرعی احکام و فرامین کو پس پش ڈال دے گی۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عبادت کو فرض قرار دیا ہے، آپ دیکھیں گے جب بھی یہ فتنے بھڑکیں گے تو لوگ دین سے دور ہوں گے۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں واقع ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ جو ان کے یہ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہم سلفی دعوت کے لیے ہم اصول سمجھتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس بارے میں کافی جہود ہے، اس مسئلے میں مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے، بے شمار دروس کے اندر اور کتابوں کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سلف صالحین کے منہج کو مع دلائل انہوں نے کافی اہتمام کے ساتھ بیان کیا، اور ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا اس سلسلے میں ان کی 3 کتابیں ہیں۔ کون بیان کر سکتے ہیں بغیر کاپی دیکھے ہوئے؟ ایک ہفتے کے اندر چلا گیا؟ ہاں 2 یاد ہے، اور باقی لوگ کیا ہیں؟ اب لوگ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں ساتھ میں کاپی قلم لے کر؟ ماشاء اللہ، بتائیں۔ احسنت، یہ سب سے اہم کتاب ہے، سب سے ضخیم اور سب سے اہم ہے یہ معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ۔ اس کے بعد جی
وإمامهم والتحذير من مخالفتهم. یہ پوری کتاب کا نام. ہاں اور اس کی تیسری کتاب بتائیں. لا احسنت علی اہل الاسلام. چونکہ دونوں نے ناقص جواب دیا، آپ کے لیے اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس اصول کو آگے بیان کرتے ہوئے سلف صالحین کی ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے کہ کیسے انہوں نے مسلم حکمرانوں کے ساتھ تعامل کیا. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجاج بن یوسف کے ساتھ جو تعامل تھا اسے ذکر کیا. حجاج بن یوسف کا معاملہ جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے صبر کیا اور خروج و بغاوت سے پرہیز کیا، لوگوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہے. اسی طرح سید التابعین سعید بن المسیب، حسن بصری، ابن سیرین، ابراہیم التیمی اور دوسرے سلف صالحین نے کیسے حجاج بن یوسف کے زمانے میں صبر کیا، تمام ظلم و ستم کو سہتے رہے، لیکن خروج و بغاوت کی اجازت نہیں دی اور نہ دعوت دی. بعد کے زمانے میں امام اوزاعی، امام مالک، امام زہری، لیث بن سعد، عطا بن ابی رباح، ان تمام علماء کرام نے اپنے مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیسے تعامل کیا یہ بالکل ہمارے لیے واضح ہے. اور ان کا تعامل ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے کہ اس بارے میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے جاننا ہو تو ان تمام علماء کرام کی سیرت پڑھیں کہ مسلم حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف انہوں نے کیا کبھی کسی کو خروج و بغاوت کی دعوت دی، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، یا صبر کرتے رہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہے. بلکہ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، اسی طرح امام شافعی، احمد ابن نصر، اسحاق ابن راہویہ اور دوسرے بہت سارے علماء کا، خصوصاً احمد ابن نصر رحمہ اللہ کا معاملہ ذکر کیا ہے کہ کیسے انہوں نے جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور انہیں کافی زد و کوب کیا گیا، پھر بھی انہوں نے کیسے صبر کیا اور لوگوں کے اصرار کے باوجود بھی انہیں خروج و بغاوت کی اجازت نہیں دی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے لوگ اجازت طلب کرتے رہے کہ بس آپ اشارہ کر دیں ہم اس حاکم کا تختہ پلٹ دیتے ہیں، لیکن کیا جواب دیتے کہ میں ہر نماز میں انہی کے لیے دعا کرتا ہوں اور تم میرے پاس اجازت لینے کے لیے آئے ہو کہ ان کے خلاف خروج و بغاوت کر ان کا تختہ پلٹ دو. اور بار بار جب خطاب کرتے رہے تو کیا کہتے رہے؟ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین کہہ کے. تو ان کو کافر نہیں سمجھ رہے تھے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز بھی نہیں سمجھ رہے تھے، حالانکہ خود ان کے پیٹ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، انہیں ہی صدوقم کیا جا رہا تھا، کسی دوسرے کو نہیں. اس کے باوجود انہوں نے صبر کا معاملہ اختیار کیا اور کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی. بعض لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ چاپلوسی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ ہوتی تو ان بادشاہوں کے لیے ذرہ برابر بھی علماء سلف کو اس طرح آپ نہیں پاتے. وہ ان بادشاہوں کی چاپلوسی کے لیے حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کی اتباع کے لیے لوگوں کو ان کے خلاف خروج و بغاوت سے روکتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کے درمیان کچھ کہنے سے اور بھڑکانے سے روکتے ہیں. 9واں اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں منابذۃ اہل البدع، منابذۃ اہل البدع والتحذیر منہم. سلفی دعوت کا 9واں اصول یہ ہے بدعتیوں سے دوری اختیار کی جائے اور لوگوں کو ان سے ڈرایا جائے، ان سے آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے کہ ان بدعتیوں سے آپ دور رہیں. یہ سلفی دعوت کا ایک اہم اصول و ضابطہ.
اگر کوئی شخص اہل بدعت سے قربت اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو ان سے قریب کرتا ہے، جانتا ہے کہ فلاں بندے کے اندر یہ انحراف موجود ہے، اور اس کے باوجود ایسے ہی شخص کو اسٹیج فراہم کرتا ہے اور طلبہ علم کو ان کے ساتھ جوڑتا ہے، عوام کو ان کے ساتھ جوڑتا ہے، تو یہ خیانت کر رہا ہے، اور کسی بھی صورت میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی دعوت سلفی دعوت۔ اگر آپ حقیقت میں سلفی دعوت کے دعوے دار ہیں کہ ہم سلفی دعوت کو لوگوں کے درمیان پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ عوام کو یا طلبہ علم کو جوڑے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ منحرف ہے، اس بندے کے اندر کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کو لے کر انحراف موجود ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سلفی دعوت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ خود دور رہیں ایسے لوگوں سے جن کے اندر انحراف پایا جاتا ہے، جو اہل بدعت ہیں، ان سے دوری اختیار کرے، اور لوگوں کو بھی دور رہنے کے لیے کہیں۔ ایسا نہیں کہ خود تو دور رہے ہیں لیکن لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے قریب کر رہے ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے دروس سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی سلفی دعوت کا طریقہ نہیں رہا۔ سلفی دعوت کا ایک اہم اصول ہے منابذۃ اہل البدع والتحذیر منہ۔ فرماتے ہیں شیخ محترم اس اصول کو بیان کرتے ہوئے، اجمع السلف على منابذۃ اہل البدع والتحذیر منہ كما حكاه عنهم القاضی ابو یعلا وغیرہ من المحققین۔ تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی سلف صالحین میں سے ایک بھی عالم دین کا اس بارے میں آپ کو یہ اختلاف نہیں دکھا سکتے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اجتہادی ہے، میں کہتا ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ یہ طریقہ بہتر ہوگا۔ آپ کون ہوتے ہیں سوچنے والے اور کہنے والے؟ یہ پاور اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا ہے کہ سلف صالحین کے اجماع کی آپ مخالفت کریں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جسے چاہے اسے اختیار کریں، جسے چاہے ترک کریں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے، قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ نے اور دوسرے محقق علماء اکرام نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم کئی متون آپ کے سامنے پڑھا چکے ہیں، اور ان متون کے اندر بھی اجماع گزر چکا ہے۔ کوئی کسی متن کا نام ذکر کر سکتا ہے جس میں یہ اجماع ہم نے ذکر کیا ہو کہ وہ اہل بدعت سے دوری پر اجماع نقل کرتے ہیں؟ جی کن کی؟ امام احمد۔ اور دوسری کتاب بتائیں۔ جو ہم پڑھائے تھے، یہ کتاب تو ہے جو ہم پڑھائے تھے یہاں پر، جس کی شرح کر چکے آپ کے سامنے، اب شاید نہ رہے اس وقت۔ دونوں میں سے کون سی لیں گے؟ یہ ہے چلیے۔ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہم نے پڑھائی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ اصل السنہ واعتقاد الدین۔ اس کے اندر ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے 3 صدی ہجری کے تمام علماء کا اجماع نقل کیا اہل بدعات سے دوری کے اختیار کرنے پر۔ اور سلف کی جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں آپ کو یہ اصول مل جائے گا، چاہے ابانہ ہو ابن بطہ رحمہ اللہ کی، یا لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ ہو، یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اصول السنہ ہو، یا دوسری کتابیں ہو، تمام کتابوں کے اندر آپ کو یہ اصل مل جائے گا۔ تمام علماء اس بارے میں متفق ہیں، سب کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اہل بدعات سے دوری اختیار کی جائے، ان سے قربت اختیار نہ کی جائے، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، دور کیا جائے، ان سے قریب نہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ نے چند اقوال کا تذکرہ کیا ہے سلف کی کتابوں سے۔ یہ اقوال سنے غور سے، ممکن ہو تو نوٹ بھی کریں جتنا کر سکتے ہوں۔ وقد روا ابن بطہ رحمہ اللہ فی الابانہ بسندہ ان مفضل ابن محلحل، صحیح مسلم کے اندر گزر چکے، یاد ہے نا؟ وهو احد الثقات العباد اصحاب السنہ انہ قال، ابن بطہ رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر مفضل بن محلحل رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں یہ؟ لو كان صاحب البدعة اذا جلست الیہ یحدثک ببدعته حذرته وفررت منه۔ لو كان صاحب البدعة اذا جلست الیہ
لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته فحذرته وفررت منه، حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك؟ بعد میں نقل کر کے لکھے اور انشاءاللہ ابھی وقت کی کمی ہے، املا کرانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، یا ہو سکتا ہے وہ تو اردو میں لکھ لیں، ایک کم از کم اپنے ذہن کے اندر اس کو ضبط کریں۔ مفضل بن محلحل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بدعتی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو شروع میں وہ اپنی بدعتیں آپ کو بیان نہیں کرے گا تاکہ آپ اس کی مجلس سے بھاگ نہ جائیں۔ اگر کسی صاحب بدعت کی مجلس میں آپ بیٹھے اور شروع میں ہی اپنی بدعت کو آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے، اس سے ڈر جائیں گے، اس کی مجلس میں بیٹھنا آپ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کیا کرے گا وہ؟ شروع میں سنت رسول کے التزام کے متعلق جو احادیث وارد ہے، بدعت سے نفرت کے اوپر دلالت کرنے والی جو احادیث ہیں، وہی احادیث آپ کو سنائیں گے، اور پھر بعد میں اپنا اصل روپ دکھائیں گے، اپنی بدعتوں کا پٹارا آخر میں کھولیں گے وہ، اور جب یہ آخر میں اپنی بدعتوں کا پٹارا کھولیں گے، پہلے ہی آپ کا دل اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جڑ گیا تھا، تو یہ بدعت بھی آپ اس سے قبول کر لیں گے، اور جب ایک مرتبہ کوئی بدعت آپ کے دل میں گھر کر گئی، کوئی بدعت جا کر آپ کے دل کے اندر چمٹ گئی، تو اب یہ کب نکلنے والی ہے؟ بدعت آسانی سے دل سے نہیں نکلتی۔ اس لیے مفضل بن محلحل رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہوشیار رہنا، بدعتیوں کے انیک روپ ہوتے ہیں، ہمیشہ شروع میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل علماء اہل سنت کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ڈاکٹر زبیر تیمی کو جانتے ہیں؟ جی، پڑوس کے ہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بعض اہل حدیث نوجوان ان کے کافی تحریروں کو شیئر کرتے تھے گروپوں میں۔ میں نے بعض بھائیوں کو تنبیہ کی کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر منہج سلف کو لے کر غیرت ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ان کی تحریروں کے اندر آپ کو کبھی کوئی ملحوظہ نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ کبھی نہیں، ایک دم بالکل مبنی بر اعتدال لگتی ان کی تحریریں۔ میں کہا کہ ذرا غور سے پڑھیں، ابھی میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ان کی تحریروں سے بو آتی ہے کہ یہ بندہ کسی خاص مشن پر ہے۔ اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر وہ باطل افکار کو انتہائی چالاکی کے ساتھ داخل کرنے کی کوشش میں کام کر رہا ہے، لیکن وقت گزرنے دے، اگر ہمارا یہ موقف صرف ظنی ہوا، گمان کی حد تک ہوا، تو پھر واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں بندہ اگر کسی خاص مشن پر کام کر رہا ہے اور اہل حدیث نوجوانوں کو کسی خاص مشن کے تحت وہ کسی گمراہ کن افکار و نظریات کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، تو چند دنوں کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا، بہت دنوں تک اپنا چہرہ ڈھانپ کر نہیں رکھ سکتا۔ سال بھر کی شاید مدت نہیں گزری تھی، یا 1.5 سال کی یا 2 سال کی مدت شاید نہیں گزری تھی، اور پھر وہی لوگ کھل کر ان کے خلاف لکھنے لگے جو ان کی تحریریں ایک زمانے میں بڑے زور و شور کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے 1.5-2 سال پہلے یا کافی مدت پہلے آپ نے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ بندہ ہے،
اور بعد میں آج کے زمانے میں ہر ایک کے لیے ایک دم واضح ہو چکا ہے، جس نے نہ موجودہ دور کے علماء کو بخشا اور نہ سلف صالحین کو بخشا۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور فضیل ابن عیاض اور دوسرے سلف صالحین کے اوپر بھی انہوں نے اتنی غلیظ قسم کی یعنی الزام تراشی کی ہے کہ بیان کرنا مشکل۔ بلکہ امام لالکائی رحمہ اللہ جو سلفی دعوت کے باب میں انتہائی عظیم مقام رکھتے ہیں، ان کی یہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ جو انتہائی اہم کتاب ہے، اس کتاب پر اتنے گھناؤنے الزام لگائے اور اسے بدعتیوں کی کتاب قرار دیا انہوں نے کہ یہ حقیقت میں بدعتیوں کی کتاب۔ تو یہ اپنا چہرہ شروع میں کبھی بھی واضح طور پر نہیں کھولتے، بڑی پر اسرار شخصیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، جن کا منہج واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو، ان سے دور رہنا، کیونکہ کبھی بھی کوئی بدعتی شروع میں ہی اپنی بدعت آپ کے سامنے واضح نہیں کرتا۔ اس کے بعد ابن بطہ رحمہ اللہ نے معمر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، معمر بن راشد الازدی، كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا، قال معمر يعني أن القلب ضعيف۔ معمر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ابن طاووس رحمہ اللہ ایک جگہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک معتزلی مجلس میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اپنی گفتگو شروع کی اس نے۔ بدعتی معتزلی سنت کی دعوت دے گا، ظاہر سی بات ہے کہ بدعتی کہاں کے گا وہ۔ جب اس نے گفتگو شروع کی تو فوراً ابن طاووس رحمہ اللہ نے کیا کیا، اپنے دونوں کانوں میں انگلی ڈال لی، فوراً اپنے کانوں میں دونوں کانوں میں انگلی ڈال لی۔ فادخل ابن طاووس اصبعیہ فی اذنیہ وقال لابنہ، اور بغل میں ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، اے بنی ادخل اصبعیک فی اذنیک واشدد، بیٹے جلدی اپنے کانوں میں انگلی ڈالو اور بہت سختی کے ساتھ ڈال کے رکھنا، اس بدعتی کا کوئی ایک کلام بھی تمہارے کانوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ خود اپنے کانوں میں ڈالا اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی۔ معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس لیے، ان القلب ضعیف، اس لیے کہ یہ دل بڑا کمزور ہے، کب کس بات کو قبول کر لے اور وہ بات، وہ بدعت اس کے اندر گھر کر جائے کہا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی بدعت دل کے اندر داخل ہو گئی تو دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلف صالحین کا عمل ہے۔ اسی طرح عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ فرماتے اپنے بارے میں، قال لي ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ وهو احد المعتزلہ ارى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون انك منهم۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف کے یہاں جرأت تھی، ڈائریکٹ منہ پر کہتے تھے تم معتزلی ہو، ایسا نہیں کہ سامنے بہت تعریف کرنے اور بعد میں جا کر کہیں کہ نہیں یہ بندہ بہت معتزلی ہے اور بدعتی ہے۔ کہا وهم يزعمون انك منهم، قال افلا تدخل معي هذا الحانوت حتى اكلمك، قال قلت لا، قال لما، قلت لان القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب۔ اللہ اکبر۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ جو کہ ایک معتزلی تھا، ابراہیم بن محمد بن یحییٰ، ابی یحییٰ کس منہج و فکر کا تھا، معتزلہ کے منہج و فکر کا ایک آدمی، میرے پاس آ کر کیا کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں معتزلہ کی تعداد ماشاءاللہ بڑی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ وہ لوگ تمہیں بھی اپنا ہی ٹیم کا ایک ممبر سمجھتے ہیں، یعنی صرف وہی معتزلہ نہیں، تم بھی تو اسی گروپ کا ایک ممبر ہو، تم بھی تو معتزلی ہو۔ تو اس نے کیا کہا، افلا تدخل معي هذا الحانوت حتى اكلمك، ذرا 2 منٹ میرے ساتھ آئیں گے پرسنل میں، کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا لا، بالکل نہیں، یہ رسک نہیں لے سکتا،
قال لما, کیوں, کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا لأن القلب ضعیف والدین لیس لمن غلب, دل بڑا کمزور ہے, پتہ نہیں تمہاری کون سی بات دل میں گھر کر جائے اور میری دنیا و آخرت بگڑ جائے. اور جان لو یہ معتزلہ کیا کرتے ہیں, عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں, ہمیشہ عقلی باتیں کریں گے. الدین لیس لمن غلب, اگر تمہارے ساتھ میں کسی مسئلے پر مناقشہ کروں, مناظرہ کروں اور تم غالب آ جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا دین برحق ہے اور میرا دین باطل ہے. دین غالب ہونے والے کا نام نہیں ہے کہ جو غالب آ گیا, جو جیت گیا اسی کی بات برحق ہے. تم عقلی دلائل سے ہو سکتا ہے کہ مجھے زیر کر دو اور میں کتاب و سنت کے دلائل دے کر تمہیں قائل نہ کر سکوں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری عقل کتاب و سنت کے اوپر غالب آ جائے اور اسے قبول کر لیا جائے. بظاہر غالب آ بھی جائے تب بھی ہم کتاب و سنت کو تمہاری عقل کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اگر تمہاری عقلی باتوں کا ہم جواب نہ دے سکے تو اللہ کے رسول کے کلام کو ہم چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی بات نہ آئے, کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے کہ وہ عقلی جواب نظر آ جائے. ایک مثال دیتا ہوں, جو یہ حدیث ہے قیامت کے دن لوگ پسینے سے کیا ہوں گے, سرابور ہوں گے. کسی کا پسینہ کہاں تک ہوگا, ٹخنے تک, کسی کا گھٹنے تک, کسی کا کمر تک, کسی کا منہ تک آ رہا ہوگا. تو ایک عقلی دلیل پیش کرنے والے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پانی کا لیول تو برابر رہتا ہے نا. اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پانی کا لیول, پسینے کا لیول ایک کے منہ کے برابر اور دوسرے کے ٹخنے کے برابر ہو, یہ ممکن ہے؟ تو ایسی حدیثیں بھی آپ لوگ قبول کر لیتے ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ عقلی کوئی جواب ذہن میں نہ آئے جس سے اس کے اس عقلی دلیل کا اپرد کر سکے, تو کیا کریں گے آپ؟ اس وجہ سے کتاب و سنت کی اس دلیل کو آپ چھوڑ دیں گے, اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. بعد میں ذہن میں آیا اور اس کے سامنے جب کہا گیا تو مبہوت ہو گیا. ہو ابھی لگ رہا تھا کہ بہت قوی دلیل اس کے پاس ہے, جب اس سے بڑی عقل آ گئی تو اس کی عقل بودھی ہو گئی. اگر آپ کھڑے ہیں کسی ایسی جگہ پر, کسی سیڑھی پر, تو نیچے والی سیڑھی میں جو کھڑا ہے اور پانی آ گیا مان لیں, تو نیچے والی سیڑھی میں جو کھڑا ہے اس کے منہ کے لیول تک آ سکتا ہے, اور کوئی اس سے 3 سیڑھی اوپر کھڑا ہے اس کے ٹخنے تک بھی آ سکتا ہے. ممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین اس کو اوپر اٹھا دے اور اس کے ٹخنے کے برابر آئے, اور کسی کو نیچے رکھے اس کے منہ کے برابر آئے. یہ ممکن نہیں ہے. تو کہاں سے یہ عقل کے خلاف ہے حدیث؟ اس کے سامنے جب یہ عقل نہیں آئی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ بہت قوی دلیل ہے اور اس وجہ سے حدیث رسول کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بڑی عقل آ گئی, اس کی دلیل بودھی ہو گئی. تو ہمیشہ عقلی دلیلوں کی یہ حالت ہوتی ہے, جب تک اس سے بڑی عقل نہ آئے بڑی قوی دلیل معلوم ہوتی ہے, لیکن جیسے اس سے بڑی عقل آ گئی اس کی کوئی حیثیت نہیں, دھڑام سے وہ گرا. تو کبھی بھی ہمارے لیے اگر عقلی دلیلوں کی بنا پر کوئی جیت جائے تو اس کا دین ہم قبول نہیں کر سکتے. ہمارے لیے دلیل کتاب و سنت ہے, دین کتاب و سنت کا نام ہے, غالب ہونے والے کا نام دین نہیں ہے. الدین لیس لمن غلب. سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بصرہ آئے, جعل ينظر الى امر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس فسأل عن مذهبه. دیکھا کہ ربیع بن صبیح لوگوں کے یہاں بڑے مقبول ہیں, بڑی آؤ بھگت لوگ کر رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ ان کا مذہب کیسا ہے, کس منہج و فکر کے ہیں یعنی. تو لوگوں نے کہا ما مذہب الا السنہ, ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ ایک دم بالکل پرفیکٹ ہے, سنت پر قائم ہے, بدعت سے دور ہے. تو پوچھا دوسرا سوال, من بطانتہ, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ قالوا اہل القدر.
تو لوگوں نے کہا کہ اٹھنا بیٹھنا جہاں تک ہے تو جو قدریہ ہے نا ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ان کا لگا رہتا ہے. تو کیا کہا؟ ہوا قدری، جان لو کہ وہ بھی قدری ہے. کیسے فیصلہ کیا؟ کیونکہ اگر اٹھنا بیٹھنا قدریوں کے ساتھ ہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. الطیور تقع علی اشکالہا، پرندے اپنے ہی جیسے پرندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کبھی آپ نے پایا کہ کوئی مینا کووں کے درمیان جا کے بیٹھ گیا ہے؟ ملے گا؟ اور کوئی کوا طوطوں کے درمیان آ کے بیٹھ گیا ہے؟ الطیور تقع علی اشکالہا. اس لیے آج سوشل میڈیا پر بھی اگر دیکھیں کہ کسی کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، واہ واہی کر رہے ہیں، اور وہ بندہ منحرف ہے، تو سمجھ جائے کہ جو لوگ پذیرائی کر رہے ہیں وہ بھی اسی فکر کے ہیں. گرچہ ان کا چہرہ آپ کے لیے چھپا ہوا تھا لیکن حقیقت میں اسی فکر کے ہیں. الطیور تقع علی اشکالہا، یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ پرندے اپنے ہمجنس پرندوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوسرے پرندوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں. تو جو جس فکر کا ہوگا اسی فکر کے لوگوں کے ساتھ اس کی مجالست ہوگی. اور 10واں اور آخری قاعدہ ہے التزامنا بالکتاب والسنہ فی کل شؤوننا واحوالنا. التزامنا بالکتاب والسنہ فی کل شؤوننا واحوالنا. ہر وقت ہر قدم پر کتاب و سنت کی اتباع کرنا. بعض سلف کہتے تھے کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ وہاں پر کھجلی ہو رہی ہے اس کو کیا کرو؟ کھجلاؤ. اور وہ بھی سنت کے طریقے پر ممکن ہو تو اسے سنت کے طریقے پر کرو. یعنی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اس میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مروی ہے تو اس عمل کو سنت رسول کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو. کسی بھی عمل کے اندر اگر آپ کو مل رہا ہے کہ کتاب و سنت کی رہنمائی اس معاملے میں موجود ہے تو اس معاملے میں کتاب و سنت کا التزام کریں. چھینک رہے ہیں، کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہے کہ یہاں آ کر کس طرح شور کرنا ہے یا ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے؟ موجود ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اس کا التزام کرنا ہے. اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. مجلس کے آداب کیا ہے اس بارے میں رہنمائی موجود ہے. کھانے پینے کے آداب کیا ہے اس بارے میں رہنمائی موجود ہے. حمام میں داخل ہو رہے ہیں اس کے آداب کیا ہے، رہنمائی موجود ہے. تو ہر معاملے کے اندر یہاں تک کہ اپنا پیر اٹھا رہے ہیں، چپل پہننا ہے تو کون سا پیر آگے جائے گا؟ چپل میں پہلا پیر کون سا رکھتے تھے اللہ کے رسول؟ اس بارے میں کیا سنت ہے؟ تو جو سنت ہے اس کا التزام کرنا. ہر معاملے کے اندر اگر ممکن ہے کہ سنت کے مطابق عمل کریں گے، کوشش کریں کہ سنت کے مطابق آپ کا عمل. کتاب و سنت کی اتباع کرنا صرف چند چیزوں کے اندر نہیں، نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر نہیں، دین کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اگر ممکن ہو کتاب و سنت کی اتباع کریں. وہاں پر کپڑا پہننا ہے، کسی کے ساتھ ملنا ہے، کھانا پینا ہے، ہر معاملے کے اندر دین کی اتباع. اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں وہ ذکر کی ہیں. یہ دلیلیں بڑی معروف ہیں. لقد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اس طرح کے دلائل بے شمار ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. اس بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد جو ہے بڑی اہم کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کا التزام کریں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر فوائد، کتاب کا نام ہی الفوائد ہے، اپنی زندگی کے تجربات کو انہوں نے گویا کہ بیان کیا ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی الگ ہوگی. ایک اس کتاب کو پڑھنے کا اگر آپ التزام کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی الگ ہوگی. کیسے قدم قدم پر شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے دیکھنا ہو تو الفوائد کو دیکھیں. اگر یہ کتاب پتلی ہوتی تو اس کو ہم
اس کی شرح بھی کرتے اس طرح کی مجلسوں میں، لیکن کتاب موٹی ہے. بعض احباب نے درخواست بھی کی اس کتاب کی شرح کی، لیکن اس کتاب کی شرح شروع کرنے کا مطلب ہے کہ 1-2 سال جائیں گے ایک ہی کتاب کے اندر. لیکن کم از کم آپ طلبہ علم ہے، پڑھ تو سکتے ہیں، تو اس کتاب کے پڑھنے کا التزام کریں. بڑی پیاری کتاب ہے، الفوائد کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے. تو اس کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی موضوع ہے، اور بڑی نفیس عبارتیں ہیں. ان عبارتوں کو آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی نفیس عبارتیں، مختصر عبارتیں، اور بڑی نصیحت آمیز عبارتیں ہیں. اس طریقے سے الحمدللہ یہ کتاب ختم ہوئی، اور 10 اہم سلفی اصول و ضوابط کو دعوت کے باب میں ہم نے پڑھا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کتاب کے اندر، اللہ رب العالمین عملی زندگی کے اندر ہمیں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آخری سانس تک اسی سلفی منہج کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.